بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے کتاب کے مقدمے کے امر اول کے بارے میں گفتگو کی کہ عرض ہوا کہ امر اول علم اصول کی تعریف، علم اصول کے موضوع اور علم اصول کے غایت کے بیان میں ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا کہ کیونکہ اصول فقہ دو کلموں سے مرکب ہے، ایک فقہ اور ایک اصول، تو بہتر سمجھا کہ ہر ایک کی وضاحت کی جائے۔ گزشتہ درس میں تفصیل سے بیان ہوا کہ علم فقہ کسے کہتے ہیں۔ علم فقہ کی اصطلاحی تعریف جو کتابوں میں ذکر ہوتی ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن تقاضا یہی ہوگا کہ جو مباحث آپ کی خدمت میں عرض ہوئے ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور اس کے بعد ان اصطلاحات کے قالب سے نکل کر روح مطلب کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ گزشتہ درس میں جو ہم نے علم فقہ کی تعریف کی اس کے اعتبار سے فقیہ اور مجتہد اس بندے کو کہا جاتا ہے جو احکام شرعیہ فرعیہ کو دلائل تفصیلی سے جانتا ہو۔ یعنی ہمارے ہاں جو مجتہد ہوتا ہے یا فقیہ، دونوں نام اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس بندے کو کہا جاتا ہے جو شریعت کے عملی احکامات کو تفصیلی دلائل سے جانتا ہو۔ اس تعریف سے آپ کو فقیہ اور مجتہد کی تعریف کا بھی پتہ چل گیا۔ فقیہ وہ انسان ہے کہ جو علم فقہ کو جانتا ہے۔ علم فقہ یعنی کیا؟ احکام شرعیہ فرعیہ کا علم، ان کے دلائل تفصیلی کے ساتھ۔ اچھا، اس تعریف پر آپ غور کریں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ تأمل کریں آئندہ ان مباحث پر اور دقت کریں۔ اس تعریف کے اعتبار سے فقیہ اور مجتہد کا کام فقط اور فقط احکام شرعیہ فرعیہ کو دلائل تفصیلی سے جاننا ہے۔ تفصیلی دلائل سے ان کے احکامات کا، احکام شرعیہ کا اس کو پتہ چل جائے، وہ فقیہ ہے۔ یہ جو آپ ایک جملہ سنتے ہیں نا، معمولاً عام طور پر جملہ کہا بھی جاتا ہے کہ مجتہد کا کام فقط حکم بیان کرنا ہے، لیکن اس حکم کا موضوع کیا ہے یہ مجتہد کا کام نہیں ہے۔ مجتہد آپ کو یہ بتائے گا کہ اگر نجاست کسی پاک چیز کے ساتھ ملاقات کرے، دونوں مرطوب ہوں یا کوئی ایک مرطوب ہو، یعنی نجاست کی رطوبت اس پاک چیز کی طرف منتقل ہو جائے تو وہ چیز نجس ہو جائے گی۔ یہ مجتہد کا کام ہے کہ آپ کو یہ حکم بتائے، لیکن ایک خاص موضوع لے کر جائیں، آپ مجتہد سے جا کر پوچھیں میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا تو میرے کپڑوں سے فلاں نجاست لگی ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے کپڑے نجس ہوئے یا نجس نہیں ہوئے،
تو یہاں پر مجتہد کا اصل کام یہ ہے آپ کو حکم بتائے، لیکن اس موضوع کے اندر آیا وہ حکم ظاہر ہوا ہے یا ظاہر نہیں ہوا ہے، یہ آپ کا کام ہے، مکلف کا کام ہے۔ یہ مشہور جملہ ہے جو عام طور پر آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی مجتہد کا کام تو ہے حکم بیان کرنا، لیکن اس حکم کا موضوع کس طریقے سے ہے یہ تو عام لوگوں کے ہاتھ میں، عمومی افراد کے ہاتھ میں، ان لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آیا اس کا یہ موضوع ہے یا نہیں ہے۔ یہ مشہور جملہ ہے اور اس تعریف کے مطابق بھی ہے، کیونکہ اس تعریف میں آپ نے کیا کہا کہ فقیہ وہ ہے جو احکام شرعیہ فرعیہ کو تفصیلی دلائل سے جانتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا آپ تأمل کریں، واقعاً اسی طریقے سے ہے۔ فقیہ اور مجتہد کا کام فقط اور فقط احکام کو بیان کرنا ہے، ان کے موضوعات کے بارے میں گفتگو کرنا فقیہ کا کام نہیں، حالانکہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں آپ کہ آ کر فقیہ موضوعات کو بھی معین کرتا ہے۔ مثلا جو نماز کے اوقات ہیں، وقت ہے، خب یہ تو حکم نہیں ہے نا، یہ تو حکم کے لیے موضوع ہے، اس کے قیودات میں سے ہے۔ یا مثلا خود قر کی مقدار کو معین کرنا، خود قر کی مقدار کو معین کرنا یہ تو ایک موضوع کے بارے میں بحث ہے نا۔ قر تو ایک حکم شرعی کے لیے موضوع ہے۔ یا دماء ثلاثہ کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں، اگر اس طریقے سے ہو تو حیض ہے، اگر اس طریقے سے ہو تو استحاضہ ہے، اگر اس طریقے سے ہو تو استحاضہ ہے، قلیلہ ہے، متوسطہ ہے، کثیرہ ہے۔ خوب یہ تو موضوعات ہیں، ان موضوعات پر احکام کو آپ حمل کرتے ہیں، ان موضوعات کے بارے میں بھی فقیہ گفتگو کرتا ہے۔ یا اصلاً خمس کے متعلقات کے بارے میں گفتگو، خمس کے حکم کے بارے میں گفتگو تو مجتہد کرتا ہے، لیکن اس کے متعلقات کے بارے میں کہ خمس کن چیزوں کے ساتھ تعلق لیتا ہے یا زکوٰۃ کا کن چیزوں کے ساتھ تعلق ہے، اب یہ متعلقات حکم ہے، یہ تو احکام میں شامل نہیں۔ یہ سارے کے سارے بحث تو موضوعات میں آ جاتے ہیں۔ تو کس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ فقیہ کا کام فقط اور فقط یہ ہے کہ فقیہ آ کر احکام کے ساتھ گفتگو کرتا ہے؟ اس طریقے سے آپ سوچیں، ان تعریفات پر نقد کریں، جو آپ کے ذہن میں اشکال آتا ہے ان اشکالات کو اٹھائیں۔ کہ بہرحال اس تعریف کے متعلق جو میں نے اشکال کیا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ موضوعات ہمارے پاس دو طرح کے ہیں، کچھ موضوعات عرفی ہوتے ہیں اور کچھ موضوعات شرعی ہوتے ہیں۔ موضوعات عرفیہ میں مجتہد کا کام نہیں ہے، وہ عرف کے حوالے ہیں، عام لوگوں کے حوالے ہیں۔ لیکن جو موضوعات شرعیہ ہیں جن کی میں نے مثالیں دی آپ کو، قر کی مقدار کو معین کرنا، دماء ثلاثہ کو مشخص کرنا، اوقات فرائض کو مشخص کرنا، خمس کے متعلقات کے بارے میں گفتگو کرنا، زکوٰۃ کے متعلقات کے بارے میں گفتگو کرنا، یا حتیٰ غنا کے بارے میں گفتگو کرنا، وطن شرعی کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ سارے کے سارے موضوعات میں داخل ہیں اور ان کو کہتے ہیں موضوعات شرعیہ، کہ جن کی تبیین اور جن کا بیان خود شارع نے یعنی خدا اور رسول نے اور ائمہ نے بیان کیا ہے۔ ان کے ہاں بیان ہوا ہے کہ قر سے مراد یہ ہے، دماء ثلاثہ ان کو ان خصوصیات کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو بہرحال موضوعات شرعیہ میں مجتہد کا اجتہاد ہوتا ہے، لیکن موضوعات عرفیہ عرف کے حوالے ہیں۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہ تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ تعریف کو اگر ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایک قید کو بڑھانا پڑے گا، یعنی آپ کو یوں کہنا چاہیے هو العلم بالاحکام الشرعیہ او تنکیح موضوعاتها عن ادلتها التفصیلیہ۔ اس طریقے سے اگر آپ تعریف کریں، یعنی بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ کے بعد او کو اضافہ کر کے ایک اور جملہ بڑھائیں، او تنکیح موضوعاتها، اگر اس کو بڑھائیں تو پھر اس صورت میں آپ کی تعریف کامل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ کچھ تفصیلی مباحث ہیں کہ جو میں نے عرض کیا کہ
ان کے بارے میں یہاں پر نقد و بررسی ہم نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن بعض موضوعات ایسے ہیں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کی بصیرت میں اضافہ ہو۔ اچھا، ہم نے گزشتہ جلسے میں علم فقہ کی تعریف کی، اب آتے ہیں علم اصول فقہ کی طرف۔ کہتے ہیں کہ علم اصول فقہ کے لیے 3 چیزوں کا بیان کرنا چاہیے: علم اصول کی تعریف، علم اصول کا موضوع اور علم اصول کی غایت۔ سب سے پہلے علم اصول کی تعریف کرتے ہیں۔ علم اصول کی تعریف کیا ہے؟ اس طریقے سے آگا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں هو علم یبحث فیہ عن القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیۃ عن الادلہ۔ یہ علم اصول کی تعریف ہے کہ جو مصنف اس کتاب میں کرتے ہیں۔ علم اصول فقہ وہ علم ہے کہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا نا، علم کی تعریف میں لفظ علم کو لے کر آئے، تو اس علم سے بھی وہ تینوں احتمالات ہیں۔ علم سے مراد یہاں قواعد ہے، علم سے مراد یا قواعد کا ادراک اور فہم ہے، یا علم سے مراد ان قواعد اور اس علوم کے اندر مسائل کا ملکہ ہے جو انسان کو قدرت اور صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ مراد لے سکتے ہیں۔ علم اصول فقہ وہ علم ہے کہ جس علم کے اندر بحث کیا جاتا ہے ان قواعد کے بارے میں، ان اصول کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ جن اصول اور قواعد کے ذریعے سے انسان احکام شرعیہ کو ان کے ادلہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ علم اصول کی تعریف ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہوں تو علم اصول فقہ اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں ان قواعد کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ جن قواعد کی مدد سے ہم لوگ احکام شرعیہ کو ان کے دلائل سے استنباط کرتے ہیں۔ استنباط کرتے ہیں یعنی حاصل کرتے ہیں۔ بالاخره احکام شرعیہ کو دلائل سے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ اصول اور قواعد کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ اصول اور قواعد آپ کے اور ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم ان احکام شرعیہ کو دلائل سے حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کوئی حکم شرعی اگر استنباط کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر لفظ امر استعمال ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امر سے مراد کیا ہے۔ آیا امر سے مراد وجوب ہے، امر سے مراد استحباب ہے، کیا ہے؟ جب تک آپ کو امر کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا آپ ایک حکم کو استنباط نہیں کر سکتے۔ یا مثلا آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ کپڑا پہلے تو پاک تھا لیکن بعد میں نجس ہوا یا نجس نہیں ہوا۔ ابھی اگر آپ اس حکم کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قاعدہ استصحاب کا پتہ ہونا چاہیے کہ استصحاب کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ استصحاب کا مقصد ہے لا تنقض الیقین بشک۔ استصحاب یعنی ابقاء ما کان، جو پہلے حالت تھی اگر بعد میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ وہ حالت تبدیل ہوئی ہے یا تبدیل نہیں ہوئی، آپ سمجھیں کہ وہی پہلے والی حالت باقی ہے۔ یعنی پہلے ایک کپڑا پاک تھا، بعد میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ نجس ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو آپ کہیں انشاءاللہ یہ کپڑا پاک ہوگا، اس پر پاک ہونے کا حکم لگائیں۔ پہلے آپ کو پتا تھا کہ یہ کپڑا نجس ہے لیکن بعد میں نے اس کو پاک کیا ہے یا نہیں کیا، آپ کو شک ہو رہا ہے، آپ کہیں کہ پہلے پاک تھا لہٰذا اب بھی پاک ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں یہ قواعد ہیں۔ مثلا ایک مثال میں نے صیغہ امر کی دی آپ کو اور ایک مثال میں نے آپ کو استصحاب کی دی، کہ یہ ایسے قواعد ہیں جن قواعد کے ذریعے سے آپ علم اصول میں ان قواعد کو بیان کرتے ہیں تاکہ علم فقہ میں آپ احکام شرعیہ کو حاصل کر سکیں۔ یہ علم اصول کی تعریف ہے کہ میں اس تعریف کی عبارت کو پڑھتا ہوں پھر علم اصول کے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ الاصول، اس الاصول پر جو الف لام ہے یہ الف لام عہد ہے۔ اس الف لام سے مراد یعنی وہی اشارہ ہے مضاف الیہ محذوف کی طرف، یعنی اصول الفقہ ہے۔
تو ایسے ہوتا ہے کبھی کبھار اوپر آپ نے مضاف اور مضاف الیہ ذکر کیا، لیکن بعد میں آپ کیا کرتے ہیں، اس مضاف الیہ کو حذف کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پر الف لام لے کر آتے ہیں۔ یہ الف لام عہد ہے، عہد ہے یعنی اشارہ ہے اس مضاف الیہ کی طرف جو اوپر ذکر ہو چکا۔ الاصول یعنی اصول الفقہ، اصول فقہ۔ وَإِلَيْكَ بَيَانُ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ فِيهِ، اس اصول کے بارے میں 3 امور کا بیان آپ کے سامنے ہے۔ پہلا امر کیا ہے، تعریفہ یعنی تعریف اصول الفقہ۔ یا ہمارے کتاب کے اعتبار سے اگر ضمیر پلٹائیں تو الاصول کی طرف، اس الاصول کی تعریف کیا ہے، یعنی اصول فقہ کی تعریف کیا ہے۔ ہوگا یہ علم اصول وہ چیز ہے، علم ایسا علم ہے کہ یبحث فیہ، اس علم میں بحث کیا جاتا ہے، عن القواعد، پڑھ سکتے ہیں، عن القواعد پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ القواعد غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر اگر الف لام آ جائے تو حالت جری میں آپ کسرہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے، اور فتح بھی دے سکتے ہیں جو غیر منصرف والا اصل اعراب ہے۔ اس اعتبار سے عن القواعد یا عن القواعد، علم یبحث فیہ عن القواعد، ایک ایسا علم ہے کہ جس علم میں بحث کیا جاتا ہے عن القواعد، ان قواعد کے بارے میں، کہ التی، یہ التی پورا جملہ موصول اور صلہ القواعد کے لیے صفت ہوگا، التی وہ قواعد، کہ یتوسل بہا، کہ جن قواعد کے ذریعے سے توسل کیا جاتا ہے یعنی مدد لی جاتی ہے، جن کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، الی استنباط الاحکام الشرعیہ، جن سے توسل لیا جاتا ہے، کس چیز کی طرف توسل لیا جاتا ہے، احکام شرعیہ کے استنباط کی طرف، عن الادلہ، وہ استنباط ادلہ سے ہو، کہ عن الادلۃ متعلق ہوگا استنباط کے۔ یہ علم اصول کی تعریف ہے۔ اچھا، اس عبارت کے اندر 2-3 باتوں کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو اچھی چیز ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ یہاں پر انہوں نے وہی القواعد استعمال کیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم اصول فقہ کے اندر بھی قواعد ہوں گے۔ قواعد قاعدے کی جمع ہے۔ قاعدہ اس قضیہ کلیہ کو کہا جاتا ہے کہ جس قضیہ کلیہ کے ذریعے سے آپ کو ان کے جزئیات کا پتہ چلتا ہے، یا وہ قضایہ کلیہ جو اپنے جزئیات پر منطبق ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے من التوسل، التوسل یعنی جس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اس لفظ توسل سے پتہ چلتا ہے کہ علم اصول علوم عالیہ میں سے ہے۔ مجھے یاد ہے آپ نے المنطق کے پہلے جلد میں پہلے بحث میں اس نقطے کو پڑھا تھا کہ ہمارے پاس علوم 2 طرح کے ہیں، بعض علوم علوم عالیہ ہیں اور بعض علوم علوم اصالی ہیں۔ علوم عالی ان کو کہا جاتا ہے کہ جو علم اعلیٰ ہوتا ہے، ابزار ہوتا ہے، اوزار ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے کسی اور علم کے لیے، اور علم اصالی اس علم کو کہتے ہیں کہ جو ابزار، اعلیٰ اور وسیلہ نہیں ہوتا کسی اور علم کے لیے۔ تو آپ کہتے ہیں علم منطق علوم عالیہ میں سے، دوسرے علوم کے لیے وہ وسیلہ ہے، یعنی مقصود لذات ہی نہیں ہے، خود وہ علم مقصد نہیں ہوتا، اس علم کے ذریعے سے آپ ایک اور علم کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے علم اصالی یعنی وہ علم کے جو بذات خود مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ توسل کو استعمال کر کے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم اصول بھی علم منطق کی طرح علوم عالیہ میں سے ہے، یعنی ایک ایسا علم ہے جو بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ اس علم کو پڑھتے ہیں کسی اور علم کو سمجھنے کے لیے۔ تو علم اصول کو پڑھا جاتا ہے اس لیے تاکہ آپ علم فقہ کو سمجھ سکیں۔
لہذا یہاں پر یہ لفظ توسل استعمال کیا ہے، التی یتوسل بہا۔ ایک اور لفظ جو اس تعریف میں استعمال ہوا ہے اس پر بھی اگر آپ توجہ کریں تو اچھی چیز ہے، وہ ہے لفظ استنباط۔ یہ استنباط یعنی استخراج، نکالنا۔ اصل میں یہ استنباط باب استفعال سے ہے اور اس کا اصل مادہ ہے نبتا، نون با اور طا۔ نبتا اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جو کنویں سے نکالا جاتا ہے۔ جب آپ کنویں کو کھودتے ہیں، جب پہلی مرتبہ اس سے آپ پانی نکالتے ہیں تو اس کو نبتا کہا جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے مجتہد اور فقیہ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ فقیہ مستنبط ہے، استنباط کرتا ہے۔ کس چیز کو استنباط کرتا ہے؟ دلائل سے احکام شرعیہ کو استخراج کرتا ہے، نکالتا ہے، استنباط کرتا ہے۔ اور اسی لفظ استنباط کے اندر یہ چیز بھی چھپی ہوئی ہے کہ فقیہ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جب آپ کنواں کھود کر پانی نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو زحمت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک آپ زحمت نہیں کریں گے، کنویں کو نہیں کھودیں گے، آپ پانی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طریقے سے مجتہد کو بھی بیچارے کو زحمت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت سارے علوم میں دقت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے مدارک اور ادلہ میں تفحص کر کے اس سے احکام شرعیہ کو نکالتا ہے۔ یہ لفظ استنباط کے بارے میں۔ انل ادلہ، اس ادلہ کی بھی تھوڑی ابھی وضاحت کرتا ہوں، بقایا وضاحت آئندہ آئے گی۔ ادلہ حکم شرعی کے جو دلائل ہیں، مأخذ ہیں کہ جن سے احکام شرعیہ کو آپ استنباط کرتے ہیں، وہ چار ہیں۔ ایک کتاب یعنی قرآن، دوسرا سنت کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی، اور اسی طریقے سے ایک اجماع اور ایک عقل۔ احکام شرعیہ کے جو مدارک ہیں، مآخذ ہیں، منابع ہیں کہ جن سے آپ احکام شرعیہ کو استنباط کرتے ہیں، وہ چار ہیں: کتاب، سنت، عقل اور اجماع۔ لہذا اس تعریف کے اندر جو ہم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ فقیہ آ کر احکام شرعیہ کو ان کے ادلہ سے استنباط کرتا ہے۔ ادلہ یعنی یہ چار: کتاب، سنت، عقل اور اجماع۔ اچھا، کہتے ہیں وَعَلَى ذَلِكَ، اس بنا پر۔ اس بنا پر یعنی کس بنا پر؟ کہ مصنف نے ذکر کیا کہ علم اصول علوم عالیہ میں سے ہے۔ یہ لفظ یتوسل جو استعمال کیا نا، توسل، وسیلہ۔ علم اصول ان قواعد کو بیان کرتا ہے کہ جن قواعد کو وسیلہ بنایا جاتا ہے استنباط احکام شرعیہ کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا وَعَلَى ذَلِكَ کہ لفظ توسل کو علم اصول کی تعریف میں استعمال کیا۔ اس سے پتہ چلا وَعَلَى ذَلِكَ یعنی اس بنا پر فَعِلْمُ اصول الفقہ من مبادئ الفقہ، علم اصول فقہ علم فقہ کے مبادی میں سے ہے۔ اچھا، یہ مبادی کسے کہتے ہیں؟ مبادی کہتے ہیں وہ مقدمات کہ جن مقدمات پر کسی علم کا سمجھنا موقوف ہے۔ جب تک آپ ان مقدمات کو نہ سمجھیں تب تک آپ اس علم کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے امور کو کہا جاتا ہے مبادی۔ پس مبادی یعنی وہ امور کہ جن امور پر اس علم کا سمجھنا موقوف ہے۔ کہ ہدایہ میں آپ پڑھ چکے اما المقدمۃ ففی المبادی، مقدمہ ان امور کے بارے میں ہے کہ جن پر علم کا سمجھنا موقوف ہے۔ تو مبادی یعنی وہ امور کے جس پر اس علم کا سمجھنا موقوف ہے۔ یہ مبادی دو طریقے کے ہوتے ہیں، یا مبادی تصوریہ ہیں یا مبادی تصدیقیہ ہیں۔ مبادی تصوریہ کہتے ہیں الحدود والرسوم۔ مبادی تصوریہ یعنی تعریفات۔
مثلا یہاں پر ہم علم اصول پڑھ رہے ہیں تو علم اصول کی جو تعریف ہے یہ مبادئ تصوریہ میں داخل ہے، موضوع کو جو بیان کر رہے ہیں یہ مبادئ تصوریہ میں داخل ہے، غایت کو جو بیان کرتے ہیں یہ مبادئ تصوریہ میں داخل ہے۔ تو تعریفات، حدود اور رسوم کو مبادئ تصوریہ کہتے ہیں۔ ایک اور ہے جس کو کہا جاتا ہے مبادئ تصدیقیہ۔ مبادئ تصدیقیہ یعنی وہ قضایا اور وہ استدلالات، وہ دلائل کہ جن استدلالات اور قضایا پر اس علم کا سمجھنا موقوف ہے، اس کو کہتے ہیں مبادئ تصدیقیہ۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ علم اصول فقہ علم فقہ کے مبادئ میں سے ہے۔ اچھا، مبادئ میں سے ہے یعنی کون سی مبادئ؟ مبادئ تصدیقیہ، کیونکہ علم اصول کے اندر وہ قواعد اور وہ اصول اور وہ دلائل بیان ہوتے ہیں، وہ قضایا بیان ہوتے ہیں کہ جن قواعد پر علم فقہ موقوف ہے۔ اگر علم اصول کے آپ ان ادلہ اور اصول اور قواعد کو نہیں جانیں گے تو آپ علم فقہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہو گئی اس عبارت کی وضاحت۔ وَعَلَى ذَلِكَ، ذَلِكَ یعنی کیونکہ مصنف نے علم اصول کی تعریف میں لفظ توسل اور وسیلے کو استعمال کیا، اس سے پتہ چلتا ہے فعلم اصول الفقہ من مبادئ الفقہ، علم اصول فقہ علم فقہ کے مبادئ میں سے ہے۔ مبادئ سے مراد مبادئ تصدیقیہ۔ اچھا، وَيَتَكَفَّلُ بیان کیفیت اقامت الدلیل علی الحکم الشرعی، اور یہ علم اصول متکفل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ وَيَتَكَفَّلُ کی ضمیر جا رہی ہے علم اصول فقہ کی طرف۔ یہ علم اصول فقہ متکفل ہے یعنی ذمہ دار ہے کس چیز کا؟ بیان کیفیت اقامت الدلیل، کہ دلیل کو قائم کرنے کی کیفیت کو بیان کرے۔ حالت دلیل قائم کرنا علی الحکم الشرعی، حکم شرعی پر۔ یہ علی الحکم الشرعی اقامت کے متعلق ہے۔ پوری عبارت کا ترجمہ ایسے ہوگا، وَيَتَكَفَّلُ یہ علم اصول ذمہ دار ہے، کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ بیان کیفیت اقامت الدلیل علی الحکم الشرعی، ذمہ دار ہے کہ حکم شرعی پر دلیل قائم کرنے کی کیفیت کو بیان کرے۔ اچھا، یہ ہو گئی علم اصول فقہ کی تعریف، کہ یہاں پر بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن ہم ان باتوں کی طرف نہیں جاتے کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو الجھایا جائے۔ موضوع علم اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ کہتے ہیں موضوع کی تعریف کیا ہے، یہ آپ منطق میں پڑھتے ہیں کہ منطق میں کہتے ہیں موضوع کل شیء ما یبحث عن اعراضہ الذاتیہ، ہر چیز کا موضوع وہ ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہوتی ہے، کہ انشاءاللہ یہ موضوع کے بارے میں تفصیلی بحث آپ بعد والی کتابوں میں پڑھیں گے۔ حتیٰ کفایہ میں مفصل بحث ہے، کفایہ کے بعد درس خارج میں مفصل بحث ہے، اور علوم عقلیہ کے اگر آپ شوقین ہیں تو علوم عقلیہ میں بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ عوارض یعنی وہی جو چیزیں موضوع پر عارض ہوتی ہیں، کہ بہرحال اس کی طرف میں نہیں جاتا کہ یہاں پر بیٹھ کر اگر بیان کرنا چاہوں کہ عوارض ذاتیہ کسے کہتے ہیں، عوارض غریبہ کسے کہتے ہیں، اصلاً عارض کی کتنی قسمیں ہیں، کہ موضوع پر ایک چیز یا بغیر واسطے کے عارض ہوتی ہے یا واسطے کے عارض ہوتی ہے، پھر واسطہ وہ اہم ہوتا ہے، واسطہ وہ داخلی ہے یا خارجی ہے، اگر وہ واسطہ داخلی ہے تو اہم ہے یا مساوی ہے، اور اگر وہ جو ہے وہ کیا ہے واسطہ خارجی ہے تو یا اہم ہے یا اخص ہے یا مساوی ہے یا مباین ہے۔ پھر ان چیزوں میں سے کون سی صورت میں وہ عرض ذاتی بنے گا، کون سی صورتوں میں وہ عرض غریب بنے گا، کہ اس بحث میں داخل ہونا نہیں چاہتا۔ صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ موضوع یعنی وہ
جامع اور محوری اور مرکزی نقطہ کہ جس کے ارد گرد اس علم کے تمام مسائل گھومتے ہیں. تمام مسائل کے لیے جو جامع کی حیثیت رکھتا ہے وہ موضوع ہوتا ہے. کہ بہرحال اس سے زیادہ تفصیلی بحث یہاں پر نہیں کرنا چاہتا. علم اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ یہاں پر بھی گزشتہ کتابوں کو اگر اٹھایا جائے تو وہاں پر اختلاف ہوتا تھا. بعض کہتے تھے کہ علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربعہ ہے، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع. بعض لوگ کہتے تھے کہ نہ، علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربعہ نہیں ہے بلکہ مطلق ادلہ ہے. پھر بعض لوگ کہتے تھے کہ علم اصول کا موضوع الحجت فی الفقہ یہ ہے. کہ تفصیلی بات انشاءاللہ آئندہ کتابوں میں. اس کتاب کے اندر علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ وہی الحجت فی الفقہ، یعنی وہ چیز کہ جو علم فقہ میں دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہر وہ چیز کہ جو علم فقہ کے اندر دلیل اور حجت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ علم اصول کے موضوع میں شامل ہے. کہ عبارت آسان ہے. موضوعہ، علم اصول فقہ کا موضوع کل شیء یصلح، ہر وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے. کس چیز کے لیے صلاحیت رکھتی ہے؟ لأن یکون حجتا فی الفقہ، ہے کہ وہ فقہ میں حجت واقع ہو سکے. حجت یعنی دلیل. یہ علم اصول کا موضوع ہے. ہر وہ چیز کہ جو فقہ میں دلیل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ علم اصول فقہ کا موضوع ہے. ومن شأنہ سے اسی موضوع کو دوسرے الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں. ومن شأنہ ان یقع فی طریق الاستنباط، ہر وہ چیز کہ جس کی شأنیت یہ ہے، جس میں صلاحیت ہو کہ استنباط حکم شرعی میں واقع ہو سکے. ہم لوگ جب چاہتے ہیں کہ حکم شرعی کو استنباط کریں، حکم شرعی کو حاصل کریں، تو اس حکم شرعی کے استنباط میں اور حاصل کرنے میں ہر وہ چیز جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے اس کو ہم علم اصول فقہ کا موضوع کہتے ہیں. اچھا، یہاں پر تعبیر استعمال کی ہے وَمِن شَأْنِهِ، اس کی شأنیت یہ ہو. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہمارے ہاں ہوتی ہے بالقوہ اور ایک چیز ہوتی ہے بالفعل. یہ آپ منطق میں قضایہ موجہات کی بحث میں پڑھ چکے ہیں. مطلق عامہ قضیہ جو وہاں پر آپ پڑھتے تھے نا، آپ کہتے تھے کہ معمول موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہو، تو وہاں پر یہ آپ بالفعل اور بالقوہ کو پڑھ کر آئے ہیں. لیکن میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں تاکہ یہ من شأنہ ہی واضح ہو جائے کہ مصنف یہاں پر کون سے نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، کبھی آپ نے کوئی بیج دیکھا ہے؟ مثلا کوئی کاشتکار ہے بیچارہ، زمین میں کاشتکاری کرنا چاہتا ہے تو اس زمین کے اندر پہلے بیج کو ڈالتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس بیج سے بہترین زراعت ہمارے سامنے آتی ہے. مثلا کوئی پودا آپ اگانا چاہتے ہیں، اس کا بیج ہے جو آپ زمین کے حوالے کرتے ہیں، پھر وہ پودا اگ کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو اب جب تک وہ بیج ہے اس میں شأنیت ہے اور صلاحیت ہے پودا بننے کی. جب وہ پودا بن جاتا ہے اس بیج سے تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ بالفعل ہے. پس بالقوہ یعنی شأنیت، استعداد، صلاحیت. بالفعل یعنی وہ صلاحیت اور استعداد جب نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے. مثلا ماشاءاللہ آپ جو علم اصول کو شروع کر رہے ہیں، آپ کے اندر شأنیت ہے مجتہد بننے کی، آپ بالقوہ مجتہد ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ مجتہد بن گئے تو ہم کہیں گے آپ بالفعل مجتہد ہیں.
اگر بالقوہ اور بالفعل کو ہم نے سمجھ لیا تو شان یعنی بالقوہ، یہاں پر کہہ رہے ہیں ہر وہ چیز کہ جس کے اندر صلاحیت ہو استنباط حکم شرعی میں استعمال ہونے کی، اگرچہ وہ بالفعل دلیل نہ بھی ہو۔ لہذا علم اصول کے اندر جو قیاس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، استحسان کے بارے میں بحث کرتے ہیں، قیاس جو فقہ میں ہم اصول فقہ میں ذکر کریں گے ہمارے نزدیک باطل ہے، لیکن اس کے ساتھ علم اصول فقہ میں بحث کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مرحلے میں ایسے لگتا ہے شاید قیاس میں بھی صلاحیت ہو کہ اس کے ذریعے سے حکم شرعی کو ہم حاصل کر سکتے ہوں، لہذا اس کی شأنیت ہے لیکن اگرچہ وہ فعلیت تک نہیں پہنچتا۔ تو علم اصول میں ہر اس امر کے بارے میں بحث کریں گے جس کے بارے میں یہ امکان ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی ہو سکے۔ تو اس نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے وَمِن شَأْنِهِ، کیونکہ علم اصول میں فقط ان چیزوں کے بارے میں گفتگو تھوڑی ہوتی ہے کہ جن کی شأنیت احراز ہو چکی ہے، جو فعلیت کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں، نہ بلکہ فعلیت کے مرحلے تک نہ بھی پہنچے، فقط ان کے اندر یہ امکان ہو کہ شاید ان سے استنباط حکم شرعی میں استفادہ کیا جائے، ان کے ساتھ بھی ہم علم اصول میں بحث کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آیا واقعاً ان کے اندر صلاحیت ہے یا صلاحیت نہیں ہے۔ اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے وَمِن شَأْنِهِ، اور ہر وہ چیز کہ جس کے اندر یہ شأنیت ہو کہ أَن يَقَعَ فِي طَرِيقِ الْاِسْتِنباط، استنباط کے طریقے میں وہ واقع ہو سکے، استنباط کے راستے میں، طریق یعنی راستہ۔ یہاں پر دیکھیں الاستنباط استعمال کیا، جیسے اوپر کہا تھا نا الاصول، یہاں پر الاستنباط کیوں؟ اس لیے کہ یہ الف لام اشارہ ہے اوپر والے استنباط الاحکام الشرعیہ کی طرح۔ اب یہاں پر پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں ان یقع فی طریق استنباط الاحکام الشرعیہ عن الادلہ، اس مضاف الیہ کو حذف کر کے الف لام لگا دیا اس الاستنباط پر جو اشارہ ہے اس احکام شرعیہ کی طرح۔ یہ عبارت کا حسن ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ فَإِنَّهُ، اچھا کیوں بھائی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم اصول کا موضوع ہر وہ چیز ہے کہ جس میں صلاحیت ہو کہ علم اصول کی ہر وہ چیز موضوع ہے کہ جس میں صلاحیت ہو کہ فقہ کے لیے حجت بن سکے، کیوں صرف اس کی بات کریں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فَإِنَّهُ، شان یہ ہے کہ لَيْسَ كُلُّ قَاعِدَةٍ عِلْمِيَّةٍ تَصْلَحُ لِأَن تَكُونَ حُجَّةً فِي الْفِقْهِ، اس لیے کہ ہر قاعدہ علمیہ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فقہ میں حجت اور دلیل واقع ہو سکے۔ فَإِنَّهُ دلیل ہے کس کے لیے؟ کہ ہم نے کہا کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اندر یہ شأنیت ہو کہ فقہ کے اندر حجت واقع ہو سکے، دلیل بن سکے، جس میں شأنیت اور صلاحیت ہو، لیکن جس کے اندر شأنیت اور صلاحیت نہیں ہے وہ علم اصول کا موضوع نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ، یہ دلیل ہے اس کے لیے وَمِن شَأْنِهِ أَن يَقَعَ فِي طَرِيقِ الْاِسْتِنباط، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ، شان چنینس، یہ ضمیر شان ہے کہ لَيْسَ كُلُّ قَاعِدَةٍ عِلْمِيَّةٍ تَصْلَحُ لِأَن تَكُونَ حُجَّةً فِي الْفِقْهِ، اس لیے کہ ہر قاعدہ علمیہ میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فقہ میں حجت واقع ہو سکے۔
مثلا فلیس لمسائل العلوم الطبیعیہ ولا الریاضیہ هذه الصلاحیت، کہتے ہیں کہ علوم طبیعیہ کے مسائل اور اسی طریقے سے علوم ریاضیہ کے مسائل ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ فلیس لمسائل العلوم الطبیعیہ ولا الریاضیہ هذه الصلاحیت، هذه الصلاحیت اسم ہے فلیس کے لیے۔ علوم طبیعیہ جیسے طب ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یہ علوم ہے آج کل کے زمانے میں۔ وَإِنَّمَا هِيَ لِعَدِيدٍ مِّنَ الْمَسَائِلِ، یہ صلاحیت فقط گنے چنے مسائل کے اندر ہے، جیسے کظواہر الکتاب، ظواہر کتاب، اس کے بارے میں انشاءاللہ بحث کریں گے کہ قرآن مجید کے ظاہر حجت ہے یا حجت نہیں ہے، ظاہر کسے کہتے ہیں انشاءاللہ بحث آئے گی۔ وخبر الواحد، یا خبر واحد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وشہرت الفتوائیہ، یا شہرت فتوائیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ الی غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بہت سارے قواعد کہ جن کو ہم اس علم اصول فقہ میں ذکر کرتے ہیں، یہ ہو جائیں گے علم اصول کے موضوعات میں داخل۔ پس موضوع علم اصول کیا ہوا؟ ہر وہ چیز جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ استنباط حکم شرعی میں حجت اور دلیل بن سکے۔ آسان لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں علم اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ الحجت فی الفقہ، فقہ کے اندر جو دلیل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔